بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں حسین اقبال ہوں، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ تو جناب، پہلے بھی کہا تھا کہ جب آئین جل رہا ہے تو اس وقت آئین کے سب سے بڑے محافظ چیف جسٹس آف پاکستان یا آفریدی صاحب جلتے آئین پر ہاتھ سینک رہے ہیں، اور اب بات ہاتھ سینکنے سے آگے چلی گئی ہے کہ اس جلتی پر تیل ڈالا جا رہا ہے۔ آج پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ کا تلخ ترین اجلاس ہوا، اور اس اجلاس کے اندر پرانی دوستیاں ختم ہوئیں۔ تمام تر مخالفت کے بعد، وہ چاہے اپنے عدالت کے ججز کی جانب سے مخالفت ہو، بار بار جو خطوط لکھے گئے ان کے باوجود، اور وکلاء کی لانگ مارچ کی ہڑتال کی کال کے باوجود، آج اجلاس جناب مکمل کر لیا گیا اور 6 ججز کی تعیناتی کی منظوری بھی دے دی گئی۔ اب آپ کو بتائیں گے کہ وہ 6 ججز کون سے ہیں، اجلاس کے اندر کیا ہوا، اور وکلاء کے ساتھ آج سارا دن کیا ہوتا رہا، پھر اسٹیبلشمنٹ کے اوپننگ بلے باز کون کون سے ہیں، اور عمران خان صاحب نے کس کو کہا تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپننگ بلے باز ہیں۔ تو سب سے پہلے جناب بات کرتے ہیں آج کے اجلاس کی۔ تو اجلاس بڑا گرما گرم رہا، حالانکہ بڑی مخالفت تھی، وکلاء بھی نکلے ہڑتال کے لیے کہ جناب آپ یہ اجلاس نہ کریں، کیونکہ ابھی 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ بھی عدالت میں سنی جا رہی ہے، آئینی بینچ کے سامنے اس کا کیس لگا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینیورٹی کا جو مسئلہ چل رہا ہے، جب تک وہ حل نہیں ہو جاتا آپ یہ اجلاس نہ بلائیں۔ لیکن چیف جسٹس یا آفریدی صاحب، قاضی صاحب سے بھی 2 قدم آگے چلتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جناب نہیں، اجلاس تو مؤخر نہیں ہو سکتا، اجلاس تو اب ہوگا، کیونکہ قاضی صاحب صرف نظام کی گارنٹی تھے، اور میں تو آپ کہہ لیں کہ منی بیک گارنٹی ہوں نا، کیونکہ مجھے تو میں بینیفیشری ہوں 26ویں آئینی ترمیم کا، میں کیوں جناب ان کی بات نہ مانوں جنہوں نے مجھے چیف جسٹس آف پاکستان بنایا۔ اب اجلاس کے اندر کیا ہوا؟ پہلی بات تو یہ کہ منصور شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے خط کا بھی حوالہ دیا، پھر سینیورٹی والے معاملات کو بھی ڈسکس کیا، اور 26ویں آئینی ترمیم پہ بھی کہا کہ جب تک اس کا فیصلہ نہیں آتا آپ یہ اجلاس مؤخر کر دیں۔ لیکن چیف جسٹس صاحب نے جب انکار کیا تو منصور شاہ صاحب کے موقف کی تائید کی جسٹس منیب اختر صاحب نے، اور وہ دونوں اجلاس کا بائیکاٹ کر کے چلے گئے۔ اور جو سپریم کورٹ آف پاکستان کو کور کرتے ہیں، جس میں حسنات ملک صاحب ہیں، ثاقب بشیر صاحب ہیں، انہوں نے آج یہ کلیم کیا کہ اس اجلاس کے دوران جب یہ ساری بحث جاری تھی منصور شاہ صاحب کی اور سی جے پی صاحب کے درمیان، جو تلخ کلامی ہے وہ اپنے عروج پر پہنچی، اور ایک دوسرے کی جانب فائلیں اچھال کر پھینکی گئیں، اور ساتھ ساتھ چشمہ بھی جو ہے وہ اچھال کے پھینکا گیا ایک دوسرے کی جانب۔ لیکن اس کا بھی فائدہ کوئی نہیں ہوا۔ اب جو دوستیاں ہیں، حسنات ملک صاحب نے جس طرح کہا کہ یہ پرانی دوستیاں تھیں جو اب ختم ہوتی دکھائی دے رہی ہیں صرف ایک سسٹم کو بچانے کے لیے۔ تو جناب عدلیہ کے یہ جو ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں، چیف جسٹس صاحب کو یہ سوچنا چاہیے، اور ان وکلاء کو بھی سوچنا چاہیے جنہوں نے آج ساتھ نہیں دیا، کیونکہ خبریں یہ بھی آئیں کہ جناب 5 بار کونسلز جو ہیں انہوں نے وکلاء کی اس ہڑتال کا بائیکاٹ کیا، اور جو آج جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا اس کے انہوں نے جناب حق میں بات کی، اور انہوں نے کہا کہ جو ہمارے درمیان درار ڈالنا چاہتے ہیں ہم ان کی سازشوں کو ناکام کریں گے۔ لیکن ان وکلاء کو بھی اور چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ آپ تو یہ کر کے چلے جائیں گے، لیکن آپ کا نام انہی تاریخ کے سیاہ پنوں پہ لکھا جائے گا جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بھی نام لکھا گیا۔ تو جناب جون سے 6 جج انہوں نے تعینات کیے ہیں، آپ کو اگر ان کا بتائیں تو ان ججز کے اندر جناب چیف جسٹس عامر فاروق صاحب، ان کی تعیناتی کی منظوری دی گئی، اور عامر فاروق صاحب کو 4 لوگ تو ویسے ہی جا چکے تھے، جو باقی 9 ممبرانز تھے، ان 9 ممبرانز میں سے اب باقی کون کون سے رہ گئے تھے؟ وہ سارے حکومتی مطلب جو نمائندے تھے اب وہی رہ گئے، جس میں 2 حکومت کے نمائندے، ایک پاکستان مسلم لیگ نون سے، ایک پیپلز پارٹی سے، اور پھر ایک بار کونسل کا نمائندہ جو اعظم نذیر تارڑ صاحب کے گروپ کا، پھر وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب خود، پھر اسپیکر کا ایک نمائندہ وہ بھی حکومت کا، اور اٹارنی جنرل بھی حکومت کا لگایا ہوا۔ تو جناب یہ وہ لوگ تھے، اور پھر 3 ججز جو ڈائریکٹلی 26ویں آئینی ترمیم کے بینیفیشری تھے، انہوں نے آج جناب یہ فیصلہ کیا اور ان 6 ججز کی منظوری دی، باوجود اس کے کہ شدید قسم کا اختلاف جو عدلیہ کے اندر اس وقت جاری ہے۔ پھر جناب عامر فاروق صاحب کی منظوری دی گئی، اور عامر فاروق صاحب کے حق میں 7 ووٹ آئے، جس میں جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب اور جو اختر حسین صاحب ہیں جو بار کونسل کے نمائندے ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب نہیں، ابھی سینیورٹی کا مسئلہ چل رہا ہے، اختلاف اس بات پہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینیورٹی کا مسئلہ حل ہونا چاہیے، تو عامر فاروق صاحب کو ابھی نہیں آنا چاہیے۔ اور اختر حسین صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب کوئی تلخی نہیں ہوئی وہاں اجلاس پہ۔ ہاں، منصور شاہ صاحب نے یہ ضرور کہا کہ ابھی جب تک 26ویں آئینی ترمیم کا مسئلہ چل رہا ہے
تب تک آپ اجلاس کو مؤخر کریں. اور ذاتی طور پہ اختر حسین صاحب نے کہا کہ میں خود 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہوں. اب جتنے بھی لوگ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ یا پاکستان کے آئین اور قانون کے ساتھ مخلص ہیں, ان کو پتا ہے کہ یہ عدلیہ کے ساتھ کتنا بڑا کھلواڑ ہے, عدلیہ کی آزادی کو کس طرح جو ہے وہ سلب کیا گیا 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ. تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ چلتے رہے ہیں. پھر جناب مزید کون کون سے ججز آئے؟ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ شفیع صدیقی صاحب, بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہاشم کاکڑ اور پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم کو سپریم کورٹ جج بنانے کی منظوری دی گئی. سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس صلاح الدین اور پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس شکیل احمد کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کی منظوری دے دی. اور جناب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب ہیں, ان کو سپریم کورٹ میں ایکٹنگ جج مقرر کر دیا گیا. گل حسن اورنگزیب صاحب نے خط نہیں لکھا تھا, آپ کو شاید یہ بات یاد ہے کہ پچھلی بار جو 6 ججز نے خط لکھا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے, وہ اس بار گل حسن صاحب نے نہیں لکھا تھا, 5 ججز کا خط آیا تھا. پھر اب عامر فاروق صاحب ہی کیوں عمران خان صاحب نے کہا تھا یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپننگ بلے باز ہیں, تو آج وہ جاتے جاتے بھی اپنی ڈیوٹی نبھانا نہیں بھولے. ایک تو جناب جو قانونی امور کی کمیٹی ہے, اس کی ذمہ داریاں آج جو جسٹس اسحاق صاحب ہیں ان سے اور بابر ستار صاحب سے واپس لے لی گئی چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی جانب سے, کیونکہ ان دونوں نے جسارت کی تھی سینیورٹی والے معاملات, اور خط لکھا تھا بابر ستار صاحب نے, پریزنٹیشن دی تھی, ریپریزنٹیشن میں نام تھا اسحاق صاحب کا, سردار اسحاق صاحب کا. تو ان کو بھی آج جناب ان سے وہ واپس لے کے ذمہ داریاں قانونی امور کی تو وہ دے دی گئی جناب انعام امین منہاس صاحب کو, کہ جناب آپ نئے آئے ہیں, آپ کو ہم جس لیے لے کے آئے ہیں آپ نے اس سسٹم کے ساتھ ساتھ چلنا ہے. تو عامر فاروق صاحب جاتے جاتے یہ بھی کاروائی ڈال گئے جناب, اور پھر انہوں نے وہ جو ریپریزنٹیشن تھی 5 ججز کی اس کو آج مسترد کیا, اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز کے تبادلے کے بعد جو سینیورٹی لسٹ آئی اس کو برقرار رکھتے ہوئے جناب انہوں نے کہا کہ سرفراز ڈوگر صاحب جو ہیں یہ 2015 میں اپنا حلف لے چکے ہیں, تو اب تو جناب یہ تبدیل نہیں ہوگا, کیونکہ وہ ایز اے جج آف ہائی کورٹ پہلے بھی حلف لے چکے ہیں. تو اب دیکھیں یہ تو قانونی جو ماہر ہیں ان کی اس میں ڈفرینٹ آراء ہیں. وہ کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب حلف لینا ضروری ہے آرٹیکل 194 کے تحت, کوئی کہتے ہیں کہ جناب اگر انہوں نے پہلے لیا تو نہیں لینا ضروری. اب اس پہ بھی عدلیہ کو ہی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا. پھر جناب اختر حسین صاحب نے یہ ساری باتیں کی, یہ آپ کو بتا دیا. اب وکلاء کا آج سارا دن جو سڑکوں پہ حال ہوتا رہا, تو جناب اجلاس کے خلاف سراپا احتجاج تھے وکلاء. سرینا چوک پر مظاہرین اور پولیس میں شدید جھڑپیں کی گئیں, لاٹھی چارج اور شیلنگ پولیس کی وکلاء کی جانب سے زبردستی ریڈ زون میں داخلے کی کوشش تھی جناب. اور سپریم کورٹ کے باہر سخت سیکیورٹی انتظامات, سپریم کورٹ پولیس نے وکلاء کے لیے داخلی دروازہ بند کر دیا اور کہا کہ جناب ہمیں آرڈر ہے کہ اندر نہیں جانے دینا. پھر فروغ نائک صاحب کو تالا کھول کر خصوصی طور پر اندر جانے کی اجازت بھی دے دی گئی. احتجاج جناب ڈی چوک میں جا کے ختم ہوا, اور پھر جو ٹریفک ہے اس کا نظام جو ہے وہ دوبارہ سے بحال کر دیا گیا. لیکن وکلاء کے اندر بھی شاید اب وہ یونٹی نہیں ہے, کیونکہ بار کونسلز کا آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کچھ 5 بار کونسلز نے اجلاس کی حمایت کی, پر یہ جب وقت گزر جائے گا تب شاید ان کو اندازہ ہوگا کہ اس ادارے کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کی گئی ہے. یہ سارا کچھ کر کے, یہ کوٹ پیکنگ کر کے, اور صرف ایک شخص کو گرانے کے لیے اور اس نظام کو بچانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. لیکن ابھی اس سارے معاملے میں آئی ایم ایف کی انٹری باقی ہے, اور ابھی نون لیگ کے اندر کے ہی کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ وفاق چھوڑنے جا رہی ہے حکومت. اس کی مزید تفصیلات بتائیں گے آپ کو اگلی ویڈیو میں. ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے. پاکستان زندہ باد.